عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله رواه مسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حدیث گرامی ہے اور حدیث جو ہے صحیح مسلم کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا۔ عشاء کی نماز اگر جماعت سے کسی نے ادا کر لیا تو آدھی رات کا قیام کر لیا۔ قیام کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے تراویح پڑھی جاتی ہے تو گویا اس نے تراویح پڑھ لی، ایک طریقے سے سمجھ لے تہجد کی نماز پڑھ لی آدھی رات تک۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، اور اس نے با جماعت صبح کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز با جماعت اس نے پڑھ لیا، فکأنما قام اللیل کلہ، تو گویا کہ پوری رات کا قیام کیا۔ مطلب اس میں بہت غیر عظیم بشارت ہے رسول اللہ کی طرف سے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی جماعت با جماعت اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا بشارت سنا رہے ہیں کہ گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا، وہ سویا ہی نہیں، سو تو رہا ہے، اس نے تہجد کی نماز بظاہر ادا نہیں کیا، قیام اللیل نہیں کیا، اور رات بھر سویا، وہ مطلب عشاء کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہوا، تو آپ فرماتے ہیں گویا اس کو رات بھر قیام کرنے کا یا رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب ملا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے میں اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنے میں کتنا ثواب ہے کہ محض اس کے پڑھ لینے سے ہی آپ کو رات بھر قیام کرنے کا، نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص رات میں بھی قیام کر لیتا ہے اور تہجد پڑھ لیتا ہے تو اتنا اس کو اور کہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگ عشاء اور فجر کی اہمیت کو جان لیں، اس کے ثواب کو جان لیں، تو جو شخص چل کر کے نہ آ سکتا ہو تو سنیل کے بعد وہ کھسکتا ہوا آئے گا مسجد میں، لیکن ضرور آئے گا۔ عشاء اور فجر کی نماز میں کتنا ثواب ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ کھسکتے ہوئے آئیں گے زمین میں، لیکن ضرور آئیں گے مسجد میں۔ اتنا ثواب ہے دونوں کا، آپ خود اندازہ لگا لیں اس کی ثواب آپ اللہ رہے ہیں۔ ساری دو نمازیں با جماعت پڑھنے کا ثواب یہ ملا کہ پوری رات کے قیام کا اور با جماعت نماز کے ساتھ ہی جو ہے پوری رات آپ بیداری کر رہے ہیں، اس کا ثواب ملا کہ آپ سو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بھاری جو منافقین پر نماز ہے وہ عشاء اور فجر ہی ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز منافقین کو بہت زیادہ بھاری پڑتی ہے، تو لہذا ان نمازوں کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ الحمد للہ سب لوگ اہتمام کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد فجر کی نماز جماعت جو ہے تو اس کی 4-5 سب رہ جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ لوگ جو مطلب رمضان میں پابندی کرتے ہیں اس کے بعد بالکل جو ہے وہ سو جاتے ہیں اور کافی غفلت کے لیے سو جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پہلے ٹریننگ کا موقع اس لیے دیا ہے کہ آپ اپنے اندر یہ ہمت پیدا کر لیں پہلے ٹریننگ کے بعد یہ سب اپنے ایک مہینہ فجر کی نماز، عشاء کی نماز، دیگر نماز جماعت سے پڑھی ہے، وہ ہم ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک مہینہ پڑھ سکتے ہیں تو ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ یا ہم کسی راستے پر یا کسی جگہ مان کے کسی جگہ کا سفر ہے، باہر کا سفر ہے، آپ سعودی عرب گئے، ایک بار گئے، 2 بار گئے تو ہمیشہ جا سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو کوئی ڈر نہیں لگے گا جانے میں، لیکن آدمی پہلی بار جا رہا ہے، شاید کیا ہوگا، بورڈنگ کیسے کرائیں گے، وہاں کیسے داخل ہوں گے، داخل ہونا کیا ہوتا ہے، کیا لکھا پڑھی ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے پھر کہاں جانا ہے، سامان کہاں کیا کرنا ہے۔ لیکن جو چلا گیا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ایک مہینہ آپ نے پابندی کر لی عشاء اور فجر اور ساری نمازوں کی، اب اس کے بعد آپ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، اس ٹریننگ کے اندر یہی سبق دینا چاہتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر یہ حوصلہ ہے، یہ ہمت ہے، لیکن اس کے بعد رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد یہ حوصلہ آپ کو دیتا ہے۔ بہرحال یہ حوصلہ رکھنا چاہیے، اتنا عظیم ثواب کی خاطر میں آپ کو ساری نمازوں پابندی کے ساتھ اور خاص عشاء اور فجر کی عبادت کے ساتھ پابندی کرنی چاہیے۔